کل 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئیں، لیکن انٹرسٹنگلی شاہ محمود قریشی صاحب کو ان مقدمات میں بھی بری کر دیا گیا، جس کے بعد اب کافی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں قریشی صاحب سے متعلق، اور بھی مزید جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو اس وقت خود کو پارٹی سے ایسوسیٹ کرتے ہیں لیکن پارٹی خیر ان کو آن نہیں کرتی، ان کے متعلق بھی باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 14 اگست کو احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 14 اگست کو احتجاج کر پائے گی؟ اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے فیصل چودھری صاحب نے، وکیل ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے۔ فیصل بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فیصل بھی سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو کل سزائیں سنائی گئی ہیں لاہور میں، ان میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور اعجاز چودھری صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور میاں محمود رشید صاحب، ان سب کو 10 سال کی سزا بھی سنائی گئی اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ قریشی صاحب کس طرح بچ رہے ہیں ان مقدمات میں؟ تھینک یو۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہو نہیں سکتی ہے نہیں، کیونکہ وہ جو ایک عدالت میں اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ یہاں پہ نہیں تھے، تو دوسری عدالت اسے مختلف کنکلوژن پہ انہی ثبوتوں کی بنیاد پہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ دونوں ٹرائل کورٹس ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ ٹرائل ہوئے ہیں، ایک ہی وقوع ہے اور ان کے اوپر ایلیگیشن بھی سیم ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تو ٹیکنیکلی لیگلی تو سزا ہو نہیں سکتی ہے۔ وہ تو اب ان کو اگر پروسیکیوشن میں تھوڑی بہت کوئی رمق ہو اخلاقیات کی، سیاسی اخلاقیات کی، تو وہ تو فوری طور پہ جو ہیں وہ کیسز وڈرا کر لینے چاہیے۔ یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ ان کو 9 مئی کے کیسز میں رکھا گیا، وہ تو بالکل زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے۔ سائفر کیس کی سزا کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو ان مقدمات میں انوالو کرنا اور جیل میں رکھنا سریان جاتی ہے، اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ شاید معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی ہے ان کیسز میں۔ لیکن آپ نے جو کہا کہ ایک ٹرائل کورٹ سے جو ہے وہ ان کی پریزنس کے حوالے سے آگے کہ وہ موجود نہیں تھے تو اس لیے ان کو سزائیں نہیں ہو سکتی۔ ہم نے دیکھا کہ غالباً سرگودا کی عدالت نے پہلے یہ جو 9 مئی کے کچھ ملزمان تھے ان کے خلاف جو شہادتیں دینے والے، جو گواہی دینے والے پولیس کے لوگ تھے، ان کی گواہی کو نہیں مانا تھا، لیکن پھر دوسری کورٹس نے انہی کی گواہیوں کی بنیاد پر لوگوں کو سزائیں سنائی ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ وہ جب اس کو کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی، یعنی ایک دفعہ پروسیکیوٹ ہو جائیں، اس میں کنوکٹ ہو جائیں، یا آپ ایکوٹ ہو جائیں، یعنی سزا ہو جائیں یا آپ بری ہو جائیں، تو دوبارہ اسے الزام کے تحت کو سزا نہیں مل سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ آرٹیکل 13 کے تحت بھی ہے، سیکشن 403 CRPC بھی یہ کہتا ہے۔ جو یہ کورٹ ہے، یہ تو کیونکہ ایک ہی عدالت ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، تو وہ ایک ہی جج صاحب کیسے دو مختلف فیصلوں پہ، یا ایک ہی عدالت جو ہے وہ دو مختلف فیصلوں پہ تو نہیں ہو سکتی نا، ایک ہی شواہد کی بنیاد پہ۔ وہ جو سرگودا والی آپ بات کریں، غالباً پہلے جج صاحب نے کیا تھا، وہ جج صاحب دوسرے تھے جنہوں نے یہ کیا تھا، اور 9 مئی کے کیسز میں اور بات تھی، وہاں پہ یہ علیحدہ بات ہے کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، وہ سیاسی طور پہ ٹارگٹ کیا گیا لوگوں کو، خاص کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کارکنان کو، اور جو وہاں پہ موجود نہیں تھے ان کو بھی سزا دی گئی۔ یہ ایک بالکل اس میں کوئی بحث کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ ہم بات کریں اسپیسیفکلی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، ان کی ذات کے اور ان کی پروسیکیوشن کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا فیصل بھائی بتائیے گا، باقی جو لوگ دو جی آپ مکمل کر لیں کہ ان کو جو ہے وہ ایک ہی جرم میں 40 سال 30 سال سزا مختلف مقدمات میں دی جا رہی ہے، تو یہ تو اسی رول کی خلاف ورزی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ سے یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ قریشی صاحب کی بریت کے حوالے سے جب فیصلے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ان کی لائلٹی کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اور اب تو ایک بحث یہ بھی چھڑ گئی ہے کہ شاید یہ جو لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے پارٹی قیادت کے کچھ لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ قریشی صاحب بری ہو کر باہر آئیں، اور پھر ان لوگوں کا پارٹی کے فیصلوں پر اور پارٹی کے معاملات پر اتنا انفلوئنس نہ رہے۔ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی قد کاٹ کے آج
आदमी हैं, उनका एक पॉलिटिकल तलक है, तो लोग उनसे खाइफ तो होंगे, खासकर ये जो नौमौलूद हैं, ये उनसे खाइफ तो हैं। ये पहली भी दफ़ा जो है उनके ऊपर ये मामला तस्दीक किए गए कि उनको, हालांकि अभी भी वो 6-7 मुकदमात में जमानत उनकी होनी है, तो अभी वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन ये पार्टी के अंदर ये मामलात होते हैं और इन मामलात को जो है आप ये ब्रश असाइड नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ लंदन में हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ अमेरिका में पूरा नेक्सस होता है और वो लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं और उनका पूरा जो, और उसके पीछे वो फैमिली के लोग भी हैं, मुझे ज़ाती तौर पे पता है, और जिनको वो पसंद नहीं करते हैं उनको वो शुरू कर देते हैं, उनकी ट्रोलिंग शुरू करा देते हैं। लेकिन हैविंग सेड सो, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग जो है उसका कोई इफेक्ट होना नहीं नहीं, चाहिए। आप इमरान खान मेरे साहब पे की भी बड़ी फैमिली के तनकीद लोगों की होती बात कर रहती रहे है, हैं? मैंने तो कभी नोटिस भी नहीं लिया। और तो कोई फैमिली है नहीं है जो इस वक्त जेर बहस हो। तो फैसल भाई बताइएगा, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतल्लिक भी मतलब पार्टी में इस तरह की बातें होना, फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक भी जब फैसले आए हैं उनके बाद भी लोग कह रहे हैं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं हो रहा? बहुत नुकसान हो गया है जी उसका। तो देखिए ना कि पार्टी के अंदर से तो कोई पार्टी की बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, पार्टी के में क़यादत का फुकदान आ गया है, और वो लोग जो हैं वो आप जब भी आप उनसे सवाल करें तो वो आपको मुश्किलों का मातम करते हुए नजर आते हैं कि ये है, सजाएं हो गई, ये नहीं करने दिया जा रहा, वो नहीं करने दिया जा रहा। और उन्हीं लाइन्स के ऊपर सोशल मीडिया भी जो है उन पे भी आपको यही राय कि सर हल तो किसी के पास नहीं। आप जो ये दस्तयाब नौमौलूद की आदत है, इससे बात करेंगे तो इनको आपको हल नहीं बता सकते, इनके पास हल है नहीं। और एहतजाज जो है, बेवकूफ़ एहतजाज, कोई हिकमत अमली नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई। देखिए इसका नुकसान पार्टी को हुआ है जब आप पार्टी के अंदर उंगलियां दराज करना शुरू कर देते हैं, तो पार्टी की कमजोरी का नुकसान तो इमरान खान साहब की जात को हुआ है ना। यानी बाहर जो है बेवकूफ़ एहतजाज हो रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लीडरशिप जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज है। आप उनसे बात करें वो आपको किसी चीज़ का हल नहीं दे सकते, उनके पास किसी चीज़ का हल है भी नहीं। और मेरिटलेस अपॉइंटमेंट्स हैं। इमरान खान साहब को जो है वो ये चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वरना आप तो मामलात नहीं बनेंगे। आपकी खान साहब से मुलाकातें रही हैं, उनकी अप्रोच क्या है? उनको नज़र नहीं आ रहा कि गुज़िश्ता 2 साल से ये क़यादत क्या कर रही है, उनकी रहाई मुमकिन नहीं हो पा रही, एहतजाज के लिए कॉल देते हैं वो कामयाब नहीं हो रहे? खान साहब का ख्याल ये है कि इन लोगों के अलावा कोई, ये बात भी है, चॉइस भी ज्यादा नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आते हैं तो फिर एक चॉइस आ जाएगी, तो उससे एक फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। उससे ये है कि ये जो क़यादत का खला है ये पूरा होने का एक इशू है, नहीं तो वो हो जाएगा। और अदरवाइज इससे खान साहब एक उम्मीद सेटिस्फाइड हैं? नजर आती है कि ये डिस्कनेक्ट, नहीं, इस खान साहब की सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, मैंने कहा चॉइस कोई नहीं है ना अच्छा ज्यादा। अच्छा। क्या चॉइस होगी? पुराने लोग जो असल पॉलिटिकल लोग हैं वो तो है नहीं, और ये लोग जो हैं ये इस काबिल नहीं है, तो लेकिन एक मैन पावर की भी कमी होती है ना, कि मैन पावर की कमी जो है या अपने जो रिसोर्सेज हैं उसमें से लगाने हैं। तो ये जो नमूने लगाए गए हैं ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना। ये जब शाह महमूद कुरैशी या दूसरे रहनुमा आज़ाद होते हैं या, तो फिर उनसे तो मामला जो है वो और तरीके पे चला जाएगा। कारकुनान के दिल में शाह साहब का एहतराम है, इमरान खान साहब का खुद बड़ा एहतराम करते हैं, शाह साहब का बड़ा एतमाद करते हैं, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है ना। नहीं तो खान साहब जो लोग पार्टी छोड़ गए थे उनकी वापसी के हवाले से अपने बाहर आने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, जब उनको नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा क़यादत है इसमें वो उनके पास ऑप्शंस और कोई नहीं है, ये लोग इस काबिल नहीं है कि उनकी रहाई के लिए कुछ सीरियस इकदामात कर सकें? मतलब थोड़ा बहुत टाइम तो नहीं, अब 2 साल उन्होंने सब कुछ देख लिया है,
تو وہ کیوں نہیں فیصلہ کر لیتے جیل کے اندر سے کہ یہ جو پرانے دوست ہیں جو پارٹی میں آنا چاہتے ہیں ان کی واپسی سے متعلق وہ کوئی فیصلہ کریں, ان کو ہم پورٹ فولیوز دیں پارٹی میں اور ان کے ذریعے وہ اپنے معاملات کو حل کروانے کی کوشش کریں. جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیرینسڈ ہیں, گزشتہ 14 12 15 سال سے ہم نے خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے, ہمیں چیزوں کا اندازہ ہے کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس میں میجر جو پرابلم ہے وہ تو یہ جو گھر کی خواتین ہیں یہ نہیں چاہتی کہ پرانے لوگ آئیں, کیونکہ نئے لوگ ان کے سبسروینٹ رہتے ہیں, وہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور یہ مداخلت کرتے ہیں پارٹی معاملات میں. کہا تو جاتا ہے کہ پارٹی میں مداخلت نہیں کرتے, لیکن یہ مداخلت بڑی اوپن ہے. سینٹ کی ٹکٹ ہو تب اس میں بھی نظر آتی ہے, اور باہر معاملات میں واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, اور یہ جنرل سیکرٹری جو ہے انفارمیشن سیکرٹری یہ کہیں اور سے ڈائریکشن لیتے ہیں, کچھ اور لوگ ہیں وہ کہیں اور سے ڈائریکشن لیتے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں اور پارٹی اس طرح سے چل نہیں سکتی. نہیں تو پھر گھر کے یہ لوگ عمران یہ خان سب صاحب کو کچھ جو فیصلہ کر رہے کرنا ہیں, پڑے گا آپ بڑا کیٹیگوریکلی کہ آپ یہ جو بات فیصل بھی کر رہے ہیں, تو گھر کے لوگ انٹینشنلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب باہر نہ آئیں. میں سمجھتا ہوں وہ کیونکہ سیاست سے نابلد ہیں, ان میں اتنی سیاسی فہم و فراست نہیں ہے, اور ویسے بھی وہ جو ہیں وہ جو ایک ہوتی ہے نا اسرار و رموز کسی بھی چیز کے, اس سے ناواقف ہیں, اور وہ ہارش بھی کرتے ہیں, وہ سب کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں. تو لوگ ایسے نہیں ہوتے, ہم جیسے لوگ کبھی بھی کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے. عمران خان صاحب ہمیشہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت محبت دیتے ہیں, بہت عزت احترام دیتے ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا احترام بھی ہے, اور ان سے لوگوں کی عقیدت ہے. یہ عقیدت آپ کو دوسرے لوگوں سے نہیں ملے گی. دوسرے لوگوں سے آپ کو یہ جو افیکشن ہے وہ نہیں ملے گی لوگوں میں, کارکنان میں. اچھا فیصل بھی یہ بتائیے گا, ابھی جن حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے خلاف جو سزائیں سنائی گئیں اور وہ نااہل ہوئے ہیں, ان حلقوں میں جو ضمنی الیکشنز ہیں اس حوالے سے پارٹی نے بائیکاٹ کا جو ہے وہ کہا ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر اچھا فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ قریشی صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ خان صاحب اس فیصلے کو ریویو کریں, میدان کھلا مت چھوڑیں, اور یہ تو ایک اپرچونٹی ہوگی تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس ایک مرتبہ پھر دکھانے کی کہ دیکھیں ہمارے خلاف بے شک فیصلے آ رہے ہیں لیکن لوگوں کی سپورٹ ہمارے پاس ہے. بالکل, یہ فیصلہ جو ہے ریورس ہونا چاہیے. فیصلہ اور یہ فیصلے کی کوئی بنیاد خان صاحب سے وہ جنہوں نے وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ کیمپین نہ کرنی پڑے, اور وہ اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. خان صاحب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ بالکل درست بات ہے کہ آپ کو موقع ملتا ہے سیاست کرنے کا, سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کا, اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ الیکشن میں حصہ لیں. متحدہ اپوزیشن نے صاحب کا بھی کوئی میرا خیال بیان چل رہا تھا. تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی بات تو بالکل درست ہے کہ جب تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے جیسے بھی حالات ہوں, تو ان حالات میں جو ہے تو لازمی جینا تو انہی حالات میں ہوتا ہے جب مشکل ہوتا ہے. آسانی میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے. یہ ٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو موجودہ جنرل سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری جو کہ خود اپنے حلقوں میں بھی کبھی نہیں گئے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انفلوئنس کر کے وہ چاہتے ہیں کہ کیمپین نہ کرنی پڑے. وہاں پہ جانا پڑتا ہے نا, تو وہاں پہ پولیس بھی ہوتی ہے, گرفتاری کا بھی خطرہ ہے, اور لاٹھیوں کا اور وہ پھٹڑیوں کا بھی خطرہ ہے, بالکل ٹھیک, تو وہ سے ڈرتے ہیں.